ہم نے اب تک جو چیزیں پڑھی ہیں ان میں ایک تھی ضمائر، ٹھیک ہے، پروناؤنس. پھر ضمائر دو طرح کی ہم نے پڑھی ہیں، متصلہ اور منفصلہ، ٹھیک ہے. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، یہ کون سی ضمائر ہے؟ منفصلہ، جو الگ آتی ہیں، ایک ساتھ نہیں آتی. اور ہما، ہم جو ہم نے پڑھا، ربہ، ربہما، ان کو متصل ضمائر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ضمائر منفصلہ ہیں، یہ میں نے بتایا تھا یہ سبجیکٹو پروناؤن ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں یہ آبجیکٹو ہوتے ہیں اور پوزیسو ہوتے ہیں. ضمائر متصلہ دونوں میں سے ایک ہوتے ہیں، کبھی آبجیکٹو ہوتے ہیں، کبھی پوزیسو پروناؤن ہوتے ہیں. اور پھر انہی ضمائر کو ہم نے مذکر کی ضمیریں بھی پڑھی اور اس کے بعد مؤنث کی ضمیریں پڑھی، ٹھیک ہے. پھر ان ضمائر کے ساتھ تثنیہ جمع کے مذکر کا تثنیہ جمع کیسے بنے گا، ٹھیک ہے، الف نون یا واو نون کے ساتھ، اور یا پھر الف نون اور یا نون کے ساتھ، کہ یا تو واو نون کو آپ اضافہ کریں آخر میں، مسلمون سے مسلمون ہو جائے گا تو واو نون سے وہ جمع بن جائے گا، یا آپ آخر میں یا نون بڑھا دیں، مسلمون سے مسلمین کر دیں اس کو، ٹھیک ہے. تو واو نون بڑھا دیں یا آخر میں یا نون بڑھا دیں، وہ جمع بن جائے گا. اور مؤنث کے لیے فرق یہ ہے، مؤنث کی جب آپ تثنیہ اور جمع بناتے ہیں کہ وہاں پر جمع بناتے وقت آخر میں الف بڑھایا جاتا ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، مسلمتن سے مسلماتن. تو مذکر کی جمع مسلمون ہے اور مؤنث کی جمع مسلماتن ہے. اس کے بعد جو ہم نے چیز سمجھی تھی آخر میں وہ ہے فعل، ورب، ٹھیک ہے. فعل کے بارے میں ہم نے ایک چیز جو سمجھی تھی وہ یہ کہ عربی میں کسی بھی فعل کو بناتے وقت اس سانچے کو دیکھا جاتا ہے. فعل کا جو لفظ ہے وہ انہی حرفوں سے بنا ہے نا، فعل فا عین لام سے بنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے یا ورب ہے. تو اب ہم کسی بھی فعل کو جانچنے کے لیے یا کسی بھی لفظ یا کسی بھی صیغے کی اصل جب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس پر فٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصارہ ہے، مثلا نصارہ، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر تین حرف ہیں، نون، صاد اور را. تو دیکھیں نون یہاں آ جائے گا، صاد یہاں آ جائے گا اور را یہاں پر آ جائے گا، تو یہ بن گیا نصارہ، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر فتح ہے، اب یہاں پر آ جائے گا فا، یہاں پر آ جائے گا تا، یہاں پر آ جائے گا ہا، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کہیں گے یہ اس کا فا کلمہ ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے گا نصرہ کے بارے میں تو ہم کہیں گے کہ نصرہ میں نون فا کلمہ ہے، نصرہ کے اندر صاد یہ عین کلمہ ہے، اور نصرہ کے اندر را یہ لام کلمہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نون اس فا کی جگہ پر آ رہا ہے، یہ صاد اس عین کی جگہ پر آ رہا ہے، اور یہ را اس لام کی جگہ پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر کوئی اور، جیسے میں نے آپ کو مثالیں اس کی دی تھی، مثلا سورہ فاتحہ سے ہم نے جیسے پڑھا الحمد، یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ سے کوئی یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اس الحمد کے اصل حروف کون سے ہیں، یہ کن حروف سے بنا ہے، اس میں کون سے حروف ایسے ہیں جو اضافی ہیں، جو زائد ہیں، اور کون سے اس کے اصلی حروف ہیں. تو آپ جب اس کا وزن بنائیں گے تو آپ اس کا وزن بنائیں گے الفعل، یہی بنے گا نا. الحمد کا وزن کیا بنے گا؟ الفعل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فا کلمہ اس کا کیا ہے؟ ہا ہے، ٹھیک ہے. الحمد کا فا کلمہ کیا ہے؟ ہا ہے. اس کا عین کلمہ میم ہے
اور اس کا لام کلمہ دال ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ الحمد کے جو اصلی حروف ہیں وہ ہا، میم اور دال ہیں. حمد سے نکلا ہے یہ. اب اسی طرح مثلا یہی حمد کا کلمہ، اس سے آپ محمود لے لیں. محمود بھی ایک لفظ ہے عربی کا. اب اس کو بھی آپ جب دیکھنا چاہیں گے کہ محمود میں آیا یہ میم اصلی ہے، یہ واو اصلی ہے، یہ ہا اصلی ہے، کیا اصلی ہے، یا آپ محمود کا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں ڈکشنری میں، تو ظاہر ہے آپ محمود کو جا کے میم میں نہیں دیکھیں گے کہ آپ میم ہا نکالیں تو آپ کو ترجمہ نکل جائے کہ محمود کا یہ مطلب ہوتا ہے. اس لیے کہ میم تو اس کا حرف ہے ہی نہیں، میم تو اس کے اصلی حروف میں داخل ہی نہیں ہے. اب پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کا وزن نکالیں گے. جب اس کا وزن فا عین لام کے مطابق بنائیں گے تو محمود ان کا وزن بنے گا مفعول. یہی وزن بنے گا نا، محمود مفعول. اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فا، مح اور مف، اس کا مطلب یہ ہا فا کی جگہ پر آ رہا ہے، تو پھر آپ فا کے نیچے ہا لکھ دیں گے. پھر مفعو، محمو، یہ میم آ رہا ہے تو عین کی جگہ پر یہاں میم آ رہا ہے تو یہاں میم لکھ دیں گے. اسی طرح واو کی جگہ واو، پھر لام کی جگہ دال آ رہا ہے تو دال لکھ دیں گے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محمود کے اصل حروف وہ ہا، میم، دال ہیں. اور جب اس کا پتہ چلتا ہے، اس کا پتہ چلانا اس لیے ضروری ہوتا ہے، 2-3 وجوہات کے لیے ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ کو اس کا اصل پتہ نہیں ہے آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آئے گا. یعنی اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ حمیدہ ہے یا یہ میم سے شروع ہو رہا ہے یہ لفظ، یا یہ ہا سے شروع ہو رہا ہے، یہ دال سے شروع ہو رہا ہے، تو جب تک اس کے اصل حروف پتہ نہیں چلیں گے اس وقت تک اس کا ترجمہ ہی پتہ نہیں چلے گا. جب ترجمہ پتہ نہیں چلے گا تو بیکار ہو گیا آپ کے لیے وہ لفظ. اس کا مطلب آپ کو نہیں آتی عربی، یا جو وہ لفظ ہے وہ آپ کو نہیں آتا. دوسری بات یہ کہ جب آپ اس لفظ کا معنی تلاش کرنے جائیں گے تو تلاش بھی آپ اسی طرح کریں گے. اب محمود کو آپ جب ڈکشنری میں جائیں گے تو آپ ہا میم میں تلاش کریں گے. اس کو آپ اس کو میم ہا میں تلاش نہیں کریں گے کہ آپ کو محمود کا مطلب چاہیے تو آپ ڈکشنری کھولیں اور جیسے اوپر ہوتا ہے نا الفابیٹ، الف با کی ترتیب سے لکھا ہوتا ہے کہ الف با، پھر الف تا، پھر الف سا، پھر الف جیم، پھر اسی طرح با الف، پھر با با، پھر با تا، با سا، اس طرح لکھا ہوتا ہے. تو اس لفظ کو آپ جا کے حمیدہ میں سرچ کریں گے تو آپ کو محمود کا مطلب نکلے گا کہ محمود حمیدہ سے نکلا اور حمیدہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور ایک اور اہم چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب اصل مادہ پتہ چلتا ہے، جیسے انگریزی میں ورب کی فرسٹ فارم ہوتی ہے، سیکنڈ فارم ہوتی ہے، تھرڈ فارم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر آئی این جی والی فارم ہوتی ہے. تو ظاہر ہے آپ سیکنڈ فارم بناتے ہیں تو پہلے آپ کو، اب اس میں تو ایسا بھی ہوتا ہے نا، انگلش میں ارریگولر ورب بھی ہوتے ہیں. انگلش میں تو ارریگولر ورب بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی فرسٹ فارم کچھ ہے، سیکنڈ فارم کچھ ہے. اب مثلا گو ہے، وینٹ ہے. اب وینٹ اور گو کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو اگر گو پتہ نہ بھی ہو، وینٹ پتہ ہو تو آپ کا کام چل جائے گا. عربی میں ارریگولر ورب اس طرح کے نہیں ہوتے کہ جس کی سیکنڈ فارم فرسٹ فارم سے بالکل مختلف ہو. وہ جس طرح ریگولر ورب ہیں کہ آخر میں ڈی لگائیں یا ای ڈی لگائیں تو ریگولر ورب کی سیکنڈ فارم یا تھرڈ فارم بنے گی. عربی میں یہی فارمولہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو اصل معلوم ہوگی، اس کے بعد آپ اس میں کچھ کمی بیشی کر کے اس کی سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم یا آگے کچھ بھی بنائیں گے. تو جب تک آپ کو اصل معلوم نہیں ہے، جس کو آپ انفینیٹیو کہہ لیں، اس کی اوریجنل جو فارم ہے، جب تک آپ کو وہ پتہ نہیں ہے اس وقت تک آپ اس سے دوسری فارم نہیں بنا سکتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، امر ہے، نہیں ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں تفضیل ہے. اب یہ سارے تو آپ اس وقت بنائیں گے جب آپ کو پہلے، اس لیے کہ اس میں یہ ہوتا ہے مثلا ہم اس میں فاعل بناتے ہیں. اب اس میں فاعل کا وزن ہوتا ہے فاعل. آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ اس میں فاعل کا یہ وزن ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ محمود سے آپ اس میں فاعل بنائیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اگر آپ کو مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فا کلمہ میم ہے، ٹھیک ہے، تو آپ تو اس کا یوں بنا دیں گے ما حمن.
یہی بنائیں گے نا. دیکھیں اس کا میم پہلا لفظ ہے, ہا دوسرا لفظ ہے, میم تیسرا لفظ ہے, تو آپ اس کا اسم فاعل بنائیں گے ما حمن, حالانکہ اس کا اسم فاعل ہے حامدن. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا اسم فاعل ما حمن نہیں ہے, اس کا اسم فاعل حامدن ہے؟ وہ پتہ آپ کو اس طرح چلا کہ جب آپ کے سامنے ایک لفظ آیا, آپ نے اس کا وزن نکالا, محمود آیا, حامد آیا, یحمد آیا, حمید آیا, کچھ بھی آیا, حماد آیا, پہلے آپ نے اس کو فا عین لام پہ فٹ کیا. جب فٹ کیا آپ کو پتہ چل گیا اس کا فا کلمہ یہ ہے, میم یہ ہے, دال یہ ہے. اب جب آپ فاعل بنائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی کہ اس فا کی جگہ پر آپ فا کلمہ رکھ دیں. اب فا کلمہ ہا ہے تو آپ نے ہا رکھ دیا. اب یہ الف اس میں اضافی ہے تو آپ الف یہاں پہ اضافی لگا دیں اس کے ساتھ. عین کی جگہ پر آپ میم رکھ دیں اور لام کی جگہ پر دال رکھ دیں تو یہ حامدن بن جائے گا. تو یہ ہے عربی کا کوئی بھی جب فعل بنایا جاتا ہے. اب سب سے پہلے ہم فعل ماضی کی بات کرتے ہیں. فعل ماضی وہی پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 اصل سانچے ہیں. کون کون سے ہیں 6 اصل جس کے اوپر بنیاد ہوتی ہے عربی کے فعل کی؟ 3 تو دیکھیں یہ ہیں, یہ دیکھیں فعلا, فعیلا اور فعولا. عین کے اوپر زبر, عین کے نیچے زیر, عین کے اوپر پیش, تینوں حرکات, تینوں اعراب آپ لگا دیں. کبھی کوئی فعل ایسا ہوگا جو فعلا کے وزن پر ہوگا جیسے ضربہ ہے, ٹھیک ہے, کبھی فعیلا کے وزن پر ہوگا جیسے سمعہ ہے, کبھی فعولا کے وزن پر ہوگا جیسے کرومہ ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 تو یہ ہو گئے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آگے جو اس کا مضارع بنتا ہے یفعلو, وہ بھی 3 طرح کا ہوتا ہے. کبھی یفعلو ہوگا, کبھی یفعلو ہوگا, اور کبھی یفعلو ہوگا. اب جیسے ضربہ ہے تو ضربہ کا جب ماضی بنتا ہے تو یضربو آتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سمعہ کا جب مضارع بنتا ہے تو یہ یسمعو آتا ہے. تو یہ 2 ہو گئے, سمعہ اور ضربہ. ٹھیک ہے, اسی طرح یفعلو ہے حسبہ, میں نے آپ کو ایک بتایا تھا حسبہ, اس کا جب مضارع آتا ہے تو وہ یحسبو آتا ہے. اور کرمہ ہے, اس کا یکرمو آتا ہے. اسی طرح نصرہ ہے, اس کا ینصرو آتا ہے. تو بہرحال میں یہاں لکھ دیتا ہوں, یہ ضربہ, نصرہ, فتح, سمعہ, حسبہ اور کرمہ, یہ 6 ہیں جو عربی میں ایک سانچے کی حیثیت رکھتے ہیں. اب اصل میں ہم نے کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ فعلہ کے وزن پر ہے, لیکن اب فعلہ میں 2 طرح کے فعلہ آتے ہیں. ایک فعلہ وہ ہے جس کا مضارع یفعلو آتا ہے, ایک فعلہ وہ ہے جس کا مضارع یفعلو آتا ہے. ٹھیک ہے, یا یفعلو آتا ہے. اس آسانی کے لیے یہ 6 طے کر لی ہیں. وہ ہم یہ بتا دیتے ہیں یہ ضربہ کے وزن پر ہے. کوئی آپ سے پوچھے بھائی یہ کس وزن پر ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ فعل یفعلو کے وزن پر ہے, ہم کہتے ہیں یہ ضربہ کے وزن پر ہے. بجائے اس کے کہ یہ کہیں یہ نصر ینصرو کے وزن پر ہے, ہم یہ فعل یفعلو کے وزن پر ہے, ہم کہتے ہیں نصر کے وزن پر ہے. اب فعل ماضی کی گردان پڑھتے ہیں, آگے مزید بہت زیادہ گہرائی میں شاید جانا اب مناسب نہیں ہے. فعل ماضی ہم پڑھتے ہیں پہلے فعلہ, اسی فعلہ کے لفظ سے پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر ضربہ وغیرہ سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ آپ پڑھیں. دیکھیں فعل ماضی کا اشارہ ہم سیدھے یعنی سیدھے ہاتھ سے تو مذکر اور الٹے ہاتھ سے مؤنث کا اشارہ ہوتا ہے, لیکن فعل ماضی کا اشارہ ہم یوں کرتے ہیں. آگے فعل مضارع آئے گا, اس کا اشارہ یوں کیا جاتا ہے فرق کرنے کے لیے کہ یہ فعل مضارع ہے, یہ فعل ماضی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اشاروں میں بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اب جب ہم اس انگلی سے اشارہ کریں گے تو اس میں ہم کتنی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ واحد ہے اگر ایک انگلی کا اشارہ ہے. دوسری بات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے,
پھر تیسری بات یہ کہ ہم اشارہ یوں کر رہے ہیں یوں نہیں کر رہے، اس سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع نہیں ہے، اس میں فاعل نہیں ہے، امر نہیں ہے، اور کوئی فعل نہیں ہے، فعل ماضی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اور فعل ہوتا تو اس کا اشارہ کچھ اور ہوتا۔ پھر فعل ماضی کے اندر بھی دو طرح کے فعل ہوتے ہیں، ہر فعل میں ایک معلوم ہوتا ہے، ایک مجہول ہوتا ہے، ایکٹیو وائز ہوتا ہے، ایک پیسو وائز ہوتا ہے۔ تو جو پیسو وائز ہے اس کا اشارہ الگ ہے، ایکٹیو وائز تو یہ اشارہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ معلوم ہے یا مجہول ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس ایک اشارے کے اندر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ آپ پڑھیں، اس کی جو فعل ماضی کی گردان ہے، فعلہ سے پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اشارہ اس کے ساتھ ضرور کریں تاکہ یاد رہے۔ فعلہ، میں یہاں ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں تاکہ فعلت فعلنا، یہ مذکر کے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھیں میرے ساتھ۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا، ٹھیک ہے۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا، 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 فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ اب دیکھیں فعلا کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، ٹھیک ہے، فعل عربی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فعل عربی میں بھی۔ تو اب فعلا کا ترجمہ ہے کام کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہم اسی طرح کریں گے، اس ایک مرد نے کام کیا، ان دو مردوں نے کام کیا، ان سب مردوں نے کام کیا۔ آپ ایک مرد نے کام کیا، آپ دو مردوں نے کام کیا، آپ سب مردوں نے کام کیا، میں نے کام کیا، ہم سب نے کام کیا، ٹھیک ہے۔ اس ایک مرد نے کام کیا، ان دو مردوں نے کام کیا، ان سب مردوں نے کام کیا۔ آپ ایک مرد نے کام کیا، آپ دو مردوں نے کام کیا، آپ سب مردوں نے کام کیا، میں نے کام کیا، ہم نے کام کیا، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھیں عربی میں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا، فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ اب دیکھیں اسی وزن پہ مثال کے طور پہ ہم ضربہ لیتے ہیں، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پڑھیں، ضربہ، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتو، ضربنا۔ اب اسی طرح نصرہ ہے، نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، نصرہ، نصرا، نصرو، نصرتا،
نصرتما نصرتم نصرتو نصرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح فتح ہے فتح فتحا فتحو فتحت فتحتما فتحتم فتحتو فتحنا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سمع ہے سمع سمعا سمعو سمعت سمعتما سمعتم سمعتو سمعنا. ٹھیک ہے. اسی طرح حسیبہ ہے حسیبہ حسیبا حسیبو حسیبت حسیبتما حسیبتم حسیبتو حسیبنا. ٹھیک ہے. اب کرومہ ہے کرومہ کروما کرومو کرومت کرومتما کرومتم کرومتو کرومنا. ٹھیک ہے. اب اس میں اصل وہی فعلہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے, اسی کو آپ فاعلہ پڑھ لیں, اسی کو آپ فاعلہ پڑھ لیں, وزن وہی ہے. اور اس میں بہت زیادہ یعنی آسان اگر آپ سمجھنا چاہیں وہ یہی ہے کہ دیکھیں اس کے آخر میں الف بڑھایا ہے. آپ نے تثنیہ میں پڑھا تھا کہ الف بڑھایا جاتا ہے, یہاں پہ الف بڑھایا ہے. ٹھیک ہے. وہاں جمع میں آپ نے پڑھا تھا کہ واو بڑھایا جاتا ہے, یہاں بھی واو بڑھایا گیا ہے. یہ فعلہ سے فعلا ہو گیا, فعلو ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح فعلتا یہاں پر تا بڑھایا گیا ہے, یہاں پہ یہ تما بڑھایا گیا, یہ بھی الف ہے آخر میں. اور یہاں پر یہ اس کے آخر میں بھی اصل میں واو ہوتا ہے, وہ بہت جب گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال یہ فعلتم ہے اور یہاں فعلتو اور فعلنا ہے. اب آپ جہاں بھی اس کی آپ نے تھوڑی مشق کرنی ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں آتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. ٹھیک ہے. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور قد لقد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق یا یقیناً. ٹھیک ہے. نصرا نصرا کا مطلب کیا ہوگا, ترجمہ کیا ہوگا, اس ایک نے مدد کی. فعل کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا, اس ایک نے کام کیا. تو نصرا کا مطلب اس ایک نے مدد کی. ضربہ کا مطلب اس ایک نے مارا. فتح کا مطلب اس ایک نے کھولا. سمع کا مطلب اس ایک نے سنا. حسیبہ کا مطلب اس ایک آدمی نے گمان کیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ نصرہ اور یہ کم آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے, کم کے اشارہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو نصرہ کا مطلب تحقیق مدد کی اس نے کم تمہاری. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ کا لفظ ذکر کر دیا گیا, مطلب یہ ہے کہ نصرہ سے مراد اللہ ہے. کس نے مدد کی, اللہ نے مدد کی. اور ببدرن بدر میں. ٹھیک ہے. اب یہ وہی نصرہ ہے, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ. تو اب دیکھیں جب آپ نے کم بھی پڑھ لیا اور نصرہ بھی پڑھ لیا. کم آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کم یہ ضمیر متصل ہے, میں نے آپ کو ابھی بتایا نا آبجیکٹو پروناؤن آتا ہے. اب یہ یہاں پر آبجیکٹ ہے نا, مفعول بن رہا ہے یہاں پر. تحقیق مدد کی اس نے کم تمہاری. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. أَعْرَضُوا عَنْهُ. ٹھیک ہے. واو کا مطلب اور اذا کا مطلب جب. اب سمعو کا اشارہ کیا ہوگا, سمعو. ٹھیک ہے. سمعو کا ترجمہ کیا ہوگا, ان سب نے سنا. ٹھیک ہے. سمعا سمعا سمعو. ٹھیک ہے. تو اب اس کا یہ ترجمہ ہوگا اور جب ان سب نے سنا. ٹھیک ہے. اللغو لغو فضول بات کو کہتے ہیں, جب وہ فضول بات سنتے ہیں. یہ مسلمانوں کی صفات قرآن نے ذکر کی ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں. اعرضو, یہ اعرضو بھی وہی ہے لیکن یہ تھوڑا ایڈوانس لیول کا فعل ہے, آگے ہم پڑھیں گے باب افعال, لیکن ہے یہ وہی اعرضا اعرضا اعرضو ہے یہ. ٹھیک ہے. تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں, یعنی جب فضول کوئی کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں, وہاں ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ نہیں لگاتے ہیں, وہاں سے چلے جاتے ہیں.
اسی طرح 7واں پارہ جو شروع ہوتا ہے اسی سے شروع ہوتا ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ اللہ کی وحی کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. تو اذا سمعوا یہ بھی وہی سمعوا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے ففتحنا ابواب السماء. فتحنا کا اشارہ کیا ہوگا؟ فتحنا ترجمہ کیا ہوگا فتحنا کا؟ ہم نے کھولا. ٹھیک ہے. ابواب یہ باب کی جمع ہے، باب دروازے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. تو اب یہ وہی فتحنا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بھی جب آپ فعل کی طرف جائیں گے تو فعل تو آپ کو ہر سطر میں ملے گا. قرآن کریم کی ہر سطر میں آپ کو کوئی وہ فعل ماضی ہو سکتا ہے، مضارع ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن فعل تو آپ کو اس میں ملے گا. ٹھیک ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت. رأیت کا اشارہ کیا ہے؟ رأیت کا وزن کیا ہے؟ فعلت. رأیت کا وزن کیا ہے؟ فعلت. ٹھیک ہے. تو رأیت کا مطلب تو نے دیکھا. ٹھیک ہے. جب آپ دیکھیں گے اذا ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ٹھیک ہے. اسی طرح تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسبا. یہ اصل میں کسبا ہے، یہ تو وقف کر کے ہم کسب پڑھتے ہیں. کسبا ما اغنى عنہ مالہ وما کسبا. کسبا کا اشارہ کیا ہوگا؟ کسبا کا مطلب ہوتا ہے کمانا، کہ اس کو فائدہ نہیں دیا اس کے مال نے بھی اور اس چیز نے بھی فائدہ نہیں دیا جو اس نے کمایا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. اب یہ کسبا اور فعلا، ضربا، نصرا یہ وہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا. یہ سارے وہی، آپ اگر دیکھیں گے نا یہ واو آخر میں بڑھایا گیا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، یہ سارے وہی اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو بس میں صرف اس کا ایک دفعہ آپ کو دوبارہ پڑھوا دیتا ہوں، آپ تھوڑی اس کی مشق کر لیں. اور قرآن کریم میں نا کھول کے ذرا دیکھیں اس کی مثالیں. یہ مذکر ہم پڑھ رہے ہیں، مؤنث کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں ہو. اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں تاکہ کل مشکل نہ ہو. فعلا، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا. اب ضربہ سے پڑھیں. ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتو، ضربنا. اسی طرح نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتو، نصرنا. اسی طرح فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحتو، فتحنا. سمع، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعتو، سمعنا. حسب، حسبا، حسبو، حسبت، حسبتما، حسبتم، حسبتو، حسبنا. کرم، کرما، کرمو، کرمت، کرمتما، کرمتم، کرمتو، کرمنا. ٹھیک ہے. اب آپ پڑھیں. فعلا سے میں اشارہ کرتا ہوں، آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. اب ضربہ سے پڑھیں.
نصرہ سے پڑھیں، اب فتح سے پڑھیں، ٹھیک ہے، سمع سے پڑھیں، حسیبہ سے پڑھیں، کرومہ سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کی تھوڑی مشق کریں، اس کو پڑھیں زیادہ سے، اس کو بالکل مدارس میں تو ہم بالکل اس طرح یاد کرواتے ہیں کہ وہ سوتے ہوئے بھی نیند میں بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سوئیں جاگیں وہ یہی زبان پہ ضرب ضربا ضربو ضربت، وہ تو بالکل، یہ تو ایک گردان ہے، یہ تقریباً کوئی فعل ماضی پھر مضارع پھر امر نہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف تفضیل، اس میں اعلیٰ، تقریباً کوئی 12 گردانیں بن جاتی ہیں، ایک سانس میں پڑھتے ہیں پوری، اور یہ آدھی گردان ہم نے پڑھی ہے آج، پوری پڑھی بھی نہیں ہے ایک بھی، صرف مذکر کی پڑھی ہے نا، مؤنث کی نہیں پڑھی ہم نے، تو وہ 12 گردانیں ایک سانس میں پڑھتے ہیں، پھر جا کے وہ استاد کہتا ہے کہ ابھی کچھ تھوڑا بہت اس نے سیکھنا شروع کیا، اس لیے اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے دہرائیں کہ بالکل زبان پہ جب آپ ایک لفظ آپ کو مل جائے بالکل آپ آسانی سے اس کی گردان پڑھ سکیں، جب یہ کیفیت پیدا ہوگی اس کے بعد سمجھنا انسان شروع کرتا ہے، اور پھر جب آپ کے سامنے کوئی آیت آئے گی تو فوراً کلک کرے گا آپ کا ذہن کہ یہ فلاں صیغہ ہے یا اس کا اشارہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن سے دیکھیں بھی، تھوڑا اس کو دہرائیں بھی، کل انشاءاللہ مؤنث کی پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم